اعوذ باللہ ہماری نظر میں حکومت و سیاست کرنے کا حقدار فاسق، فاجر، بے دین، ظالم، چور، ڈاکو، کرپشن کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے؟ ایسے لوگ آپ کو عدل کہاں سے دیں گے؟ حکومت کا مقصد تو عدل ہے، انصاف فراہم کرنا ہے، لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر دینا ہے، یتیموں کو، بیواؤں کو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو، بے کسوں کو، بے بسوں کو ان کا حق دینا ہے، ظالموں سے، چوروں سے، چکوں سے، ڈاکوؤں سے ان کو بچانا ہے۔ جو خود ظالم ہے وہ دوسروں کو کیا انصاف دے گا؟ جو خود چور ہے اس کو دوسروں کو انصاف کیا دے گا؟ اس لیے شریعت مطہرہ میں جو سب سے اعلیٰ ہو، عدل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اس کو حکومت کرنے کا حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں بہت انبیاء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں 12,000 انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 1,00,000 انبیاء، یعنی بنی اسرائیل میں انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء ہیں۔ حضرت صرف آخری نبی جو ہے نا، یعنی جب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور یہود و نصارہ کو یہی ایک ضد اور حسد نے برباد کر دیا، بہت سارے یہود و نصارہ کو، کہ جی بنی اسرائیل میں اتنے ہزاروں انبیاء آئے، آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ بھائی وہ تو رب کے فیصلے ہیں نا بھائی، وہ اس نے ہزاروں انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرما دیے، اس کی مرضی، آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرما دیے، جو سارے انبیاء سے افضل نبی ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرائیل میں انبیاء ہی حکومت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء اذا ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب ایک نبی دنیا سے جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ جہاں نشین ہو جاتا۔ تو یہ تو پرانا سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت اور سیاست وہ آدمی کرے جو اس کا اہل ہو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں۔ تو حکومت اتنی بڑی امانت، بھائی میں نے 100 روپے کسی کو دینے ہوں تو میں دیکھوں گا کہ یہ امانت دار ہے یا نہیں ہے، یہ دیانتدار ہے یا نہیں ہے، یہ دیندار ہے یا نہیں ہے، اس میں خوف خدا ہے یا نہیں۔ چھوٹی سی دکان کسی کے حوالے کرو تو 100 مرتبہ سوچوں گا، اپنا مکان کسی کے حوالے کرو تو 100 مرتبہ سوچوں گا۔ کیا اتنا ملک و ملت، پوری حکومت و سلطنت، لوگوں کا بیت المال اور سارے لوگوں کا عدل و انصاف فراہم کرنا کسی بھی فاسق فاجر کے حوالے کر دیجئے، ظالم کے حوالے کر دیجئے، چور ڈاکو کے حوالے کر دیجئے، فرعون کے حوالے کر دیجئے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ جو ایک سوچ بن گئی ہے نا کہ شریف آدمی، نیک آدمی، مولوی صاحب، حاجی صاحب، اس کا کام حکومت و سیاست کرنا نہیں ہے، پھر کس کا کام ہے بھائی؟ ہم سب لوگ بولتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے اور حکومت قائم کی، تو حکومت قائم کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، امام الانبیاء کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے اور سب سے پہلے ریاست مدینہ قائم فرمائی، وہاں عدل و انصاف عطا فرمایا، یہود ہو، عیسائی ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ایسا عدل، ایسا نظام ہی عطا فرمایا کہ یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے، اپنے گھریلو معاملات میں بھی فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ان کو یقین ہوتا تھا کہ یہاں پر انصاف ملے گا، یہاں ظلم نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ عدل انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا،
امت کو بتایا کہ جب اسلامی حکومت ہوگی، جب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی اور ان کے غلاموں کی حکومت ہوگی تو عدل بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا، مظلوم کو ظلم سے نجات بھی ملے گی۔ میرے عزیز بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہم سب کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچی ہستی شخصیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت میں رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہی شخصیت حکومت و سیاست کرتی ہے، وہی شخصیت حکومت و سیاست کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جب آپ بیمار ہوئے تو فرمایا ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، جو اس مصلی پہ کھڑا ہوگا وہی حکومت کرے گا، اشارہ اس بات کی طرف تھا۔ اما عائشہ کہہ رہی یا رسول اللہ میرے ابا جان بڑے نرم دل ہیں، مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ جنہوں نے پوری زندگی امام الانبیاء کی اقتداء میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آج وہ مصلی پر کس طرح کھڑے ہوں گے؟ امام الانبیاء بیمار ہیں تو نہیں کھڑے ہو سکے، نرم دل ہیں۔ یا رسول اللہ عمر کو حکم دے دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ حقیقت پر مبنی فیصلہ تھا، اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے۔ عائشہ نے دوبارہ فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا جان بہت نرم دل ہیں، نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ عمر کو حکم دے دیجیے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ وہ عائشہ جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت پوچھا کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کس سے بھائی؟ بولو بھائی کس سے؟ میری اور ماں آپ کی ماں عائشہ سے محبت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کس سے؟ ثم ابوہا، فرمایا پھر اس کے ابا سے۔ سبحان اللہ۔ پھر کس سے؟ اس کے ابا سے، سیدنا ابو بکر سے۔ کیا شان ہے! تو وہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرے ابا نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں پہ مصلی پہ، آپ عمر کو حکم دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ڈانٹا، تم وہ زلیخا والی، زلیخا جو عورتیں تھیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیا، وہی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ حکماً ضمناً اشارتاً کنایتاً بنا کر کے کس کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی بنیاد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سب نے یہی فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر، مسجد کے مصلی پر محراب و منبر میں ابو بکر صدیق کھڑے ہیں تو حکومت و سلطنت بھی ابو بکر صدیق ہی کریں گے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنا کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے تو انہوں نے 6 افراد کے نام مقرر فرمائے اور فرمایا جو سب سے اعلیٰ و افضل تھے، فرمایا ان میں سے کسی کا انتخاب کر لینا حکومت کے، جن میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سیاست حکومت اسلام کا حصہ ہے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔